ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، ثواب کمانے بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے۔ بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اذکروا اللہ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے ہی تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر 10 سے سوال کیا، مانگا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھا اور اس کی ہتھیلی پر دم کرتے ہوئے فرمایا کہ مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کافی کافر مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سخاوت کے موضوع پر چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا علی بن ربیعہ والی علیہ رحمت اللہ الوالی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں ابن نباج حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا امیر المومنین،
اس وقت بیت المال سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کہا اور ابن عباس کے سہارے کھڑے ہو کر بیت المال تشریف لے گئے اور فرمایا یہ میری خطا ہے اور بہترین مال اس میں ہے اور ہر خطا کار کا ہاتھ اس کے منہ میں ہے. پھر فرمایا اے ابن عباس میرے پاس کوفے والوں کو لاؤ. لوگوں میں اعلان کر دیا گیا. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا اور حالت یہ تھی کہ ہاتھوں سے مال تقسیم فرماتے جاتے اور زبان اقدس سے یہ کلمات دہراتے جاتے اے سونا اے چاندی میرے پاس سے جا. ہائے افسوس حتیٰ کہ کوئی دینار نہ بچا. پھر بیت المال میں پانی کے چھڑکاؤ کا حکم دیا اور اس جگہ 2 رکعت ادا فرمائی. حضرت سیدنا ابو بختری علیہ رحمت اللہ القوی روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جب مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اسے دیا. جب مجھ سے کسی نے مانگا تو میں نے اسے دیا اور جب نہ مانگا تو بن مانگے بھی دیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جود و سخا اس کا مطلب ہے انسان اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کی خاطر اس کے دیے ہوئے مال میں سے غربا، یتامى، مساکین، محتاجوں اور دیگر ضرورت مند لوگوں پر خرچ کریں. حضرت سیدتنا فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے. مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے اور اسلام پیدائش دولت یعنی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ تقسیم دولت یعنی ڈسٹریبیوشن کی طرف بھی انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے. ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اسلامی نظام معیشت کو دنیا کے دوسرے معاشی نظاموں سے ممتاز کرتی ہے اور روحانی طور پر اللہ تعالی کا قرب عطا کرتی ہے. یہ مال و دولت کا تقسیم کرنا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. کئی آیات و احادیث میں فضائل بیان ہوئے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو. اور بڑی مشہور آیت ہے جس کا اکثر ہم بیانات میں سنتے ہی رہتے ہیں. چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور جو خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. اللہ جانتا ہے کس نیت سے خرچ کیا، کس لیے خرچ کیا. اور ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
مدنی چینل کے ناظرین، کئی اور آیات مبارکہ ہیں کہ جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. چنانچہ سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر ہے کہ ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارا ہی بھلا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سخاوت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں عظیم الشان انعام عطا فرماتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے گویا وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایک روایت میں بھی ہے کہ ایک روز ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دمبا ذبح فرمایا. اس کا ایک بازو رکھ لیا، باقی سب مسکینوں میں بانٹ دیا. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشان اقدس میں تشریف لائے تو پوچھا کہ کوئی چیز بچی ہے، کوئی چیز اس سے بچی ہے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ باقی سب ختم ہو گیا، صرف ایک بازو بچا ہے. تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جو تم نے راہ خدا میں دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، فنا تو صرف وہ بازو ہوا جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے. جو مال اللہ کی راہ میں دیا وہ محفوظ ہو گیا. تو ہم ان آیات و روایات، ان اقوال، ان احادیث، ان آیات کے ترجمے سے غور کریں اور سوچیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ کس قدر باعث برکت ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک سنیے. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کا سایہ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. یہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تو ہم ذکر مبارک سن رہے ہیں اہل بیت کی سخاوت. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان عظمت نشان میں ایک آیت نازل ہوئی. پہلے آیت سن لیجیے. چنانچہ اللہ عز و جل نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں. یہاں پر ایک بات، چونکہ ہمارے عاشقان رسول مدنی قافلوں کے مسافر بھی ہیں، کہ خزائن العرفان شریف کا تو تفسیر سے جو بیان ہو رہا ہے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے اس میں ایک مدنی انعام میں یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے آج
کم از کم 3 آیات تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی یا سنی، تو یہ بھی ایک ہمارا زندگی میں ایک جدول ہونا چاہیے. اور نگران شورا اپنے بیان میں بارہا ایک مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں کیا ایسا نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، قرآن پاک پر میرا ایمان ہے، میرے رب عز و جل نے مجھ سے کیا فرمایا، میں پڑھوں تو صحیح، میں جانوں تو صحیح کہ میرے رب عز و جل نے قرآن پاک میں مجھ سے کیا فرمایا ہے. تو زی نصیب ہم اپنی عادت بنائیں. اور بڑا پیارا ایک مدنی پھول یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہو کر تلاوت قرآن ہی کا اگر معمول بنا لیں تو دیکھیں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو 3 آیات کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر، اس کا اگر سلسلہ مستقل بنائیں گے تو کم و بیش 3 سال کے اندر اندر قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے. تو اس آیت کے تحت تفسیر خزانہ العرفان میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس فقط 4 دراہم یعنی چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہ تھا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان 4 کو خیرات کر دیا. ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر. سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ خیرات کرنا پسند فرماتے ہیں. اور ہماری حالت یہ کیا ہے کہ اگر اولاً تو مال نکلتا نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کا بھی اگر ہم اپنے معاملے میں احتساب کریں تو الا ماشاءاللہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی ذہن رکھتے ہوں، تو وہ اپنے مال و اسباب کا کوئی سالانہ حساب کتاب کرتے ہوں اور یہ دیکھتے ہوں کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ اس کا حساب کتاب نہیں رکھا جاتا. اور پھر اگر کچھ مال خرچ کر دیا جائے، جیسے مثال مسجد بنی، اب ترغیب بنی کہ جناب مسجد میں خرچ کر دیا جائے، مدرسہ بنا تو مدرسے میں کچھ نہ کچھ خرچ کر دیا جائے، جامعۃ المدینہ کی تعمیر ہے تو چلے جامعۃ المدینہ میں خرچ کروں. تو اب ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ماں بدولت نے مسجد میں چندہ دینے کا احسان کیا ہے. امام صاحب کو پیسوں کے ساتھ ساتھ پرچی بھی دی جاتی ہے کہ امام صاحب دعا کیجیے گا، نام لے کے دعا کر دیں. اور بعض اوقات نام نہ لیا جائے تو برا بھی لگتا ہے، اظہار بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا کیا، میرے لیے تو دعا بھی نہیں کی، میرا تو نام بھی نہیں لیا. تو آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر یہ لوگوں میں شہرت اور لوگوں کی واہ واہ کیوں چاہتے ہیں؟ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک ہمیں احسان نہ جتانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ کی ذات سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے کہ اگر ہم کسی مسجد کے علاوہ بھی اگر کسی کی مدد ہوتی ہے، کبھی کسی کی شادی میں کچھ مدد کر دی، کبھی کسی غریب کو کچھ مدد کر دی، تو بسا اوقات اس پر احسان جتایا جاتا ہے. تو قرآن پاک ہمیں احسان نہ جتانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ کی ذات سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل نے پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 262 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. ترجمہ کنز ایمان، وہ جو اپنے مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے. یہ لوگوں کی اگر شہرت ہو گئی، لوگوں میں واہ واہ ہو گئی تو ہمیں کیا ملنا ہے؟ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام اور اکرام جب ملے گا تو پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملیں گی. مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ احسان رکھنا یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور اس کو غمگین کریں. تکلیف دینا یہ کہ اس کو آر دلائیں، شرمندہ کریں کہ بھول گیا، تو نادار تھا، تو مفلس تھا، تو نکما تھا، تیری اوقات کیا تھی؟
اسی طرح تو پریشان گھوم رہا تھا، میں نے تیرے کام کیا تھا، تیری بچی کی شادی تھی تو میں نے جہیز دیا تھا، میں نے اسی طرح کا معاملہ کیا تھا، آج ہمارے سامنے سر اٹھاتا ہے۔ تو یہ جو آر دلانا ہے، اس کا بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن پاک میں ممانعت فرمائی۔ تو اے کاش طے کرے اخلاص و صفا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے، اور صدقہ و خیرات اخلاص کے ساتھ کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو خیر، اہل بیت کی سخاوت کی کیا شان تھی، ان کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کے کیسے کیسے انداز یہ اپنایا کرتے تھے کہ منقول ہے حضرت حسن و حضرت حسین بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی۔ جب نظر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لے کر آئے، ایک ایک سا 3 دن پکایا گیا، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں، ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، ایک دن قیدی دروازے پر آ گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں سائلوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی خادمہ تھی۔ اب دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے جب یہ عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کیسا پسند آیا، قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں۔ چنانچہ پارہ 29 سورۃ الدہر کی 8-9 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز ایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ اہل بیت نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل 3 روزے، سحری اور افطار میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود کو بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سن کر ان کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ اور کیسی تربیت ہوا کرتی تھی کہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی سخی عورت نہیں دیکھی، البتہ ان دونوں کی سخاوت کا طریقہ الگ الگ تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جمع کرتی، جب کافی چیزیں جمع ہو جاتی پھر ان کو تقسیم فرما دیتی، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اگلے دن کے لیے کوئی چیز نہ رکھتی، جو کچھ تھوڑا بہت آتا اسی دن تقسیم فرما دیتی۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضی کو ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ 1 ہفتہ گزر چکا، میرے پاس کسی مہمان نے قدم نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 ہفتہ گزر گیا، میرے یہاں کسی مہمان نے قدم نہیں رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سینکڑوں اونٹ مال و اسباب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 توڑے چاندی میں 1,80,000 درہم بی بی عائشہ کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے شام ہونے سے پہلے یہ سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیے، اور شام کو جب افطار کا وقت ہوا
تو روٹی اور زیتون کے روغن سے آپ نے افطار فرمایا. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں واقعی اسے ہی نصیب ہوتا ہے کہ جو اس دنیا کو فانی سمجھے کہ میں جو جمع کر رہا ہوں یہ جمع کر کر کے آخر میں کتنا فائدہ اٹھاؤں گا. یعنی جب تک میں جیوں گا تبھی تک فائدہ اٹھاؤں گا نا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگر میرا عالی شان مکان بھی ہے، وہ مکان میرے ساتھ تھوڑی آئے گا، بلکہ بارہا دیکھا گیا کہ اگر کسی کا عالی شان مکان بھی ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس مکان پر اس کے دشمن قابض ہو جاتے ہیں. اس کا وہ کاروبار جو جس کو پھیلانے کے لیے وہ دین کے کاموں سے بھی رکا رہتا تھا، نمازوں تک کی بھی، جماعتوں کی بھی پابندی نہیں ہوتی تھی، بسا اوقات نمازیں بھی چھوٹ جاتی تھی کہ جناب میں زیادہ کام کاج پہ توجہ دوں گا تو میرا کاروبار زیادہ اسٹیبلش ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد تو اس کو وی آئی پی کفن دیا جاتا ہے. کچھ بھی نہیں. جو ایک عام فٹ پاتھ پر مرنے والے لاوارث کو کفن ملتا ہے وہی سیٹھ صاحب کو دیا جاتا ہے. سیٹھ صاحب کا انتقال ہوا، چاہنے والوں نے چلے جناب بہت رش بھی ہو گیا آپ کے جنازے میں، قبرستان پہنچا دیا، قبر میں آپ کو رکھا گیا. کوئی وی آئی پی قبر بنے گی آپ کی؟ کوئی بستر بچھایا جائے گا آپ کی قبر میں؟ کوئی ایئر کنڈیشن لگایا جائے گا یا کوئی فانوس ٹانگا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. جو لاوارث اور فٹ پاتھ پر مرنے والے کو چھوٹی سی قبر دی جاتی ہے وہی سیٹھ صاحب کی بھی قبر ہوتی ہے. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کوئی حاضر ہوا، سامان ہی نہیں تھا، کچھ بالکل خالی تھا. تو کہا کہ اے ابو ذر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو کچھ میرے ہاتھ میں آتا ہے وہ میں اپنے دوسرے گھر یعنی آخرت کے لیے بھیج دیتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، جب تک اس گھر میں وقت گزارنا ہے تب تک سامان کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ نے کیا خوب جواب دیا، سمجھنے کی بات ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ سامان اگر رکھ بھی لوں تو گھر کا مالک مجھے رہنے کب دے گا؟ سامان اگر رکھ بھی لوں تو گھر کا مالک مجھے رہنے کب دے گا؟ مجھے تو بالآخر دنیا سے جانا ہی جانا ہے. تو ہم دیکھیں کہ مال کی محبت کس طرح سے ہمارے بہت سارے کاموں میں رکاوٹ بنتی ہے. تو اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا عز و جل میں خیرات کیا. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ بہت سے غرباء اہل مدینہ کے گھروں میں ایسے پوشیدہ طریقوں سے رقم بھیجا کرتے تھے کہ ان غرباء کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے آتا ہے. مگر جب آپ کا وصال ہو گیا تو ان غریبوں کو پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی. یہ اس انداز سے اپنی زندگی گزارتے تھے، یہ اس انداز سے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبتیں پیدا کرتے تھے. یہ اس انداز سے مطلب ایک ان کا میٹھا میٹھا انداز تھا. اور پھر یہاں پر ایک بات جو ہمیں ایک سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے اگر انسان خود سخی ہوگا، رائے خدا عز و جل میں سخاوت کرتا ہوگا تو اس کا اثر اس کی اولاد پر بھی آتا ہے. اور یہاں پر علماء نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 68 پر ہے. امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن پر اپنی اولاد کو جود یعنی سخاوت اور احسان کی تعلیم ویسی ہی واجب ہے جس طرح توحید و ایمان کی تعلیم واجب ہے، کیونکہ جود و احسان سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور محبت دنیا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. تو اس لیے اولاد کو بچپن سے ہی صدقہ و خیرات کرنے کا عادی بنائیں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انہیں صدقے کے فضائل بتا کر کسی غریب کو ان کی ہاتھ سے شے دلوائیں.
کوئی چیز دینی ہے تو بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ ان کے دل میں بھی سخاوت کا جذبہ بیدار ہو. لیکن یہاں وہی بات ہوگی کہ جب بھی کوئی چیز دیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں اور سیدھے ہاتھ سے ہی اس کے ہاتھ میں دیں, بچے کے ہاتھ میں. اور بچے کو بھی تاکید کریں کہ سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے لینا یہ سنت مبارکہ ہے. تو سخی یہ اللہ کا محبوب ہے. اور سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخی آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, جنت سے قریب ہے, لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے. بخیل آدمی, کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے, جنت سے دور ہے, لوگوں سے دور ہے, دوزخ سے قریب ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, فرشتوں کی دعائیں لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور دو فرشتے نہ اتریں. ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے, اور دوسرا کہتا ہے الہی بخیل کو بربادی دے. اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سخی کے لیے دعا اور کنجوس کے لیے بد دعا روزانہ فرشتوں کے منہ سے نکلتی ہے, جو یقیناً قبول ہے. اور بسا اوقات ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو اس طرح سے سخاوت کرنے والا ہوتا ہے نا, یہ اس کا آنا بھی اچھا لگتا ہے. یعنی اگر کوئی اس طرح کا دلیر شخص ہو کہ جو غریبوں کا خیال کرتا ہے, اور اس میں عاجزی بھی ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ وہ مطلب نرمی سے ملنے والا, محبت کرنے والا, شفقت کرنے والا ہوتا ہے, تو اس کا آنا بھی لوگوں کو اچھا لگتا ہے. یعنی اگر محفل میں آ جائے, کہیں آ جائے, تو لوگوں کے چہروں میں مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ یہ آ گیا. اس کے لیے دعا بھی ہوتی ہے, اس کے لیے دعا بھی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے یہ چیزیں انسان کی زندگی کو بھی طویل کرتی ہیں. اور ایک بڑی پیاری حکایت ایک علماء نے لکھی ہے کہ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت, بہادری. پوچھا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ فرمایا خدا تعالی جسے سخاوت دے اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالی جسے سخاوت دے اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں کہ لوگ خود بخود اس کے سامنے چت ہو جائیں گے. یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے, لوگ تو ویسے ہی اس کے آگے مطلب بچھے رہتے. وہ کون اس سے لڑے گا, کون ان سے الجھے گا؟ جو شفیق ہو, محبت کرنے والا ہو, پیار کرنے والا ہو. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارا خرچ یہ ہوگا اس طرح کہ اللہ کی رضا مقصود ہو. اگر دکھاوا ہوگا, واہ واہ ہوگی, شہرت چاہتے ہوں گے, تو ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیں, پھر اجر و ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت ہے الحمدللہ ہمیں. تو اہل بیت کی سخاوت کا عالم کیا تھا, سنیے. حضرت ابو الحسن مدائنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید الاسخیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبی, حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں اپنے سامان سے بچھڑ گئے. اب بھوک پیاس محسوس ہوئی. اس دوران ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے خیمے میں تھی. فرمایا کہ کیا پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. وہ سواریوں سے اترے تو اس کے پاس خیمے کے کنارے صرف ایک چھوٹی سی بکری تھی. اس خاتون نے کہا کہ اس کا دودھ دو کر اس کا دودھ نوش فرما لیں. چنانچہ ان تینوں حضرات نے اسی طرح کیا. پھر اس عورت سے پوچھا کہ کیا کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا اس بکری کے سوا کچھ نہیں. آپ میں سے کوئی ایک اسے ذبح کر دے, میں آپ کے لیے کھانا تیار کر دیتی ہوں. اس عورت نے کھانا تیار کیا. تینوں حضرات نے کھانا کھایا. دھوپ کی شدت کم ہونے تک ٹھہرے رہے. جب جانے لگے تو فرمایا کہ ہم قریش کے لوگ ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں. اگر صحیح سلامت واپس آ گئے تو ہمارے پاس آنا, ہم تم سے اچھا سلوک کریں گے. پھر چلے گئے. عورت کا خاوند آیا.
اس نے ان حضرات و بکری کا معاملہ ذکر کیا تو وہ شخص غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ان لوگوں کے لیے بکری ذبح کر دی جن کے بارے میں تجھے کوئی علم ہی نہیں کہ کون تھے، اور پھر تو کہتی ہے کہ قریش کے کچھ لوگ تھے۔ راوی کہتے ہیں کچھ مدت کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پڑی۔ وہاں پہنچے، اونٹوں کی مینگنیاں جمع کر کے اسے بیچ کر گزارا کرنے لگے۔ وہ خاتون مدینہ طیبہ کی گلی سے گزر رہی تھی کہ دیکھا کہ سید الاسقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکی۔ آپ نے غلام کو بھیجا، خاتون کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ کی بندی، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمائے میں فلاں فلاں دن تمہارے پاس مہمان تھا۔ بوڑھی عورت بولی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ وہی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر سید الاسقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ صدقے کی بکریوں میں سے 1000 بکریاں خرید کر 1000 دینار اسے دے دیے جائیں، اور غلام کے ہمراہ شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پوچھا میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا؟ اس نے عرض کی 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قدر مال دینے کا حکم فرمایا۔ پھر اسے اپنے غلام کے ہمراہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اگر تم میرے پاس پہلے آتی تو میں تمہیں اتنا دیتا کہ ان دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ وہ خاتون 4000 بکریاں 4000 دینار لے کر اپنے خاوند کی طرف واپس آئیں۔ سخاوت تیرے گھر کی ہے، عنایت تیرے گھر کی ہے، سخاوت تیرے گھر کی ہے، عنایت تیرے گھر کی ہے، تیرے در کا سوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے، تیرے در کا سوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے اہل بیت کی سخاوت کا انداز تھا۔ ایک شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندے، تمہارے مانگنے کا مجھ پر بڑا حق ہے، اور میرے لیے اس بات کا فیصلہ مشکل ہے کہ میں تمہیں کیا دوں۔ تم جس چیز کے قابل ہو میں اس کے دینے سے عاجز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو زیادہ عطا بھی تھوڑی ہے، میں تمہارا مکمل طور پر شکریہ ادا نہیں کر سکتا، ہاں مگر جو موجود ہے اگر وہی لے لو اور مجھ پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالو، میں تمہاری ادائیگی حق سے قاصر ہوں۔ اس نے عرض کی کہ اے رسول کے نواسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے اس عطیے کو بھی قبول کرتا ہوں، اور نہ دینے پر بھی سر آنکھوں پر، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وکیل کو بلا کر حکم دیا کہ حساب کتاب کرے، پھر فرمایا کہ 3 لاکھ درہم سے جو زیادہ ہو لے آؤ۔ وکیل نے 50,000 درہم لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 500 دینار اور بھی تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس نے عرض کی وہ میرے پاس ہیں۔ آپ نے کہا وہ بھی لے آؤ۔ لہذا وہ تمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم و دینار اس سائل کو دے دی، اور فرمایا کسی مزدور کو لے آؤ۔ 2 مزدور لے آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 مزدوروں کی اجرت بھی دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم ہمارے پاس تو 1 درہم بھی باقی نہیں بچا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے لیے بڑے اجر کی امید ہے۔
صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو، سرکار مجھے غیر کے ٹکڑوں سے بچا لو، سرکار مجھے غیر کے ٹکڑوں سے بچا لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص مانگنے والوں کو دیتا ہے وہ سخی نہیں، بلکہ سخی وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو خود بخود پورا کرتا ہے اور شکریہ کی لالچ بھی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ مکمل ثواب کے حصول کا یقین رکھتا ہے۔ سخاوت جنت کا درخت ہے، سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور سخاوت میں دین اسلام کی عزت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا، اور اس کی اصلاح سخاوت اور حسن اخلاق پر منحصر ہے، پس جس قدر ہو سکے ان دونوں چیزوں یعنی سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعے دین کی عزت کرو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ساری جو روایتیں بیان کی، تو اگر سرکار علیہ السلام کی سیرت پر توجہ کرتے ہیں تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر سخی ہیں، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس قدر جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا علیہ السلام سے کسی چیز کا سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کی عطا کا کیا عالم ہے۔ ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی، تو سرکار علیہ السلام نے اس کو وہ ساری بکریاں عطا فرما دی۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری قوم اسلام لے آؤ، خدا کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خدشہ نہیں رہتا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا۔ اور آقا علیہ السلام کی سخاوت اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں۔ کبھی کسی کو کوئی چیز ہبا فرما دیتے، کسی کو کوئی ہدیہ دیتے، کبھی کپڑے دیتے، اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا بخش دیتے، کبھی قرض لیتے اور اس سے زیادہ عطا فرما دیتے، اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے کبھی کسی شخص سے کوئی چیز مانگنے پر انکار نہیں فرمایا، اگر اس وقت موجود ہوتی تو
عطا فرماتے ورنہ دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیتے. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی سخاوت کے صدقے ہمارے دلوں میں بھی جو بخل ہے، جو کنجوسی ہے، اللہ اس کو دور فرما دے. ہمیں بھی حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہمیں بھی نرمی عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے کہ واقعی اگر یہ چیز فی زمانہ پیدا ہو جائے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. اگر دین اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں پر عمل کیا تو یہ دنیا مطلب ایک اچھا نمونہ بن سکتی ہے. اور آج بدقسمتی سے ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی دین کی تعلیم سے دور ہے. تو الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی انہی روایات کو آگے پہنچا رہی ہے، انہی سنتوں کو آگے پہنچا رہی ہے، اسی اخلاق کو آگے پہنچا رہی ہے. تو آپ بھی اس کا ساتھ دیجئے. اور امیر اہل سنت جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ایمان پر